أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آپ عروۃ الوثقیٰ کو ملاحظہ کریں، جب فقہا کی ایک جماعت کا یہ فتویٰ ہے اور اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان میں روزہ توڑا غیر سے، یعنی اس عمل کے علاوہ کسی طریقے سے روزہ توڑے اور بعد میں اس عمل کو بھی انجام دے، ہاں اگر اسی عمل کو دو بار انجام دیا تو دو کفارے. البتہ اس مسئلے میں مختلف روایات ہیں. فقہا کی ایک جماعت نے اس طرح سے بیان کیا ہے. دلیل خاص ہے اور اجماعی بھی ہے مسئلہ، البتہ مخالفت بھی ہے، لیکن مقرر اس سلسلے میں نقل اجماع کیا ہے گواہ صاحب جواہر وغیرہ وغیرہ کہ سفر جو ہے شارع کے نزدیک جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے وہ 8 فرسخ ہے، چاہے وہ امتدادی ہو 8 فرسخ، یعنی پورا 8 فرسخ جائے یا 4 اور 4 فرسخ، لیکن اگر اس سے کم ہو تو یہ سفر نہیں ہے، نہ نماز قصر ہوگی، اگر اس سے کم تر ہے نہ نماز قصر ہوگی نہ روزہ توڑ سکتا ہے. اس میں بہت شدید اختلاف ہے علماء کا، مسئلہ اجتہادی ہے، اس میں روایت ہے ہی نہیں. مثلا 8 فرسخ کا ارادہ تھا اس کا جانے کا، کہ ارادے سے گیا، نماز ظہر اس نے پڑھ لی، اب اس نے ارادہ منصرف ہو گیا، اب وہ لوٹ رہا ہے، تو اب یہاں پہ کیا کرے؟ کیونکہ وہ پورا سفر اب نہیں کرے گا، تو علماء کہتے ہیں جمع پڑھے، یعنی دونوں پڑھے. بعض استصحاب قصر کرتے ہیں کہ یہ چونکہ قصر تھی قصری رہے گی، بعض کہتے ہیں نہیں. شدیداً محل اختلاف ہے، اس کے بہت سے قول ہیں. آپ عروہ یا اس کے حواشیوں کو دیکھیں، بہت سے قول ہیں اس مسئلے میں. اگر اس نے نزدیکی کی اور یہ مسئلہ جواہر میں بھی موجود ہے، غیر جواہر میں بھی موجود ہے، کہ قسم شرعی فقط تبھی ہے جب اللہ کے نام سے ہو. اگر اگر کوئی قرآن کی قسم کھائے تو شرعی قسم نہیں ہے. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر
لیکن اگر وہ اس طرح عام ہو، یعنی ان کے ہاں اس طرح سے قسم کھانا عام ہو یا احتمال، تو اس طرح سے اسے قسم دلوائے جس کو وہ قبول کرتے ہوں یا اہمیت رکھتے ہوں. مثلا عام لوگ عراق میں ممکن ہے کہ اللہ کے نام سے جھوٹی قسم کھا لیں، لیکن مولا ابو الفضل عباس کے نام سے نہ کھائیں. تو بعض سے کہتے ہیں کہ اسے وہ قسم دلوائے، لیکن چونکہ دلیل ہمیں یہ کہتی ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام سے شرعی ہے. ایک جماعت یعنی ہمارے والد کی اور ان سے متمسک لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، شرعی قسم صرف اللہ کے. لیکن مرحوم بھائی کہتے تھے کہ نہیں، وہ انسان جو جس کے لیے احتمال دیا جاتا ہو کہ اس کے لیے یہ دوسری قسم زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کو وہی قسم دلوائی جائے گی، کیونکہ اس طرح کے شخص کے لیے حکم دوسرا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں میں احتیاط کروں گا، دونوں طرح کی قسم کھلوائی جائے اس سے. موضوعات شرعن، موضوعات جو ہیں اہل فن سے پوچھے جائیں گے. شراب حرام ہے، لیکن کیا شراب ہے کیا نہیں یہ اہل فن بتائیں گے. غنا حرام ہے، جو غنا کیا ہے یہ اہل فن بتائیں گے. کہاں پر یہ غنا ہے کہاں پر نہیں، اس کو اہل فن بتائیں گے. ہر آواز غنا نہیں ہے، تو اہل فن اس کو بتائیں گے، جو اس کو جاننے والے ہیں وہ اس کو بتائیں گے. موضوعات کو شارع نے نہیں بیان کیا ہے. مثلا شارع نے کہا ہے کہ وضو آب مطلق سے وضو کرے. اب یہ جو فرات میں مٹمیلا پانی ہے، یہ واقع مطلق ہے یا نہیں، اس کو اہل فن بیان کریں گے. کچھ موضوعات ایسے جو ہم جانتے ہیں، ہم میں سے مثال کے طور پہ خمر، شراب حرام ہے، لیکن کیا ہے خمر، شراب کسے کہتے. دیکھیے ہر مسکر حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے. لیکن مشہور یہ ہے کہ خمر حرام بھی ہے نجس بھی ہے، لیکن کیا چیز خمر ہے کیا نہیں ہے یہ اہل فن بتا پائیں گے. اگر شارع نے بتا دیا تھا کہ خمر کسے کہتے ہیں، غنا کسے کہتے ہیں، تو مسئلہ نہیں تھا. جو غنا کے شیخ انصاری سے آج تک یہ اسی وجہ سے اختلاف ہے کہ غنا کسے کہتے ہیں، یہ مراجع اہل فن بتا پائیں. دلیلیں نہیں ہو تو پھر ہم عمومات کی طرف ہم جائیں گے.
حکم شاعر دے گا، موضوع اگر شاعر نے تعین کیا ہے تو وہ صحیح ہے، ہم اسے قبول۔ سفر میں، سفر کیا ہے؟ سفر کی وجہ سے نماز قصر ہوگی، روزہ قصر ہوگا، تو اب کہاں ہے یہ طے کر دیا شاعر نے کہ 4 فرسخ جانے یا کل 8 فرسخ کا سفر سفر ہے، چونکہ شاعر نے 8 فرسخ کہہ دیا لہذا تعین ہو گیا۔ ورنہ عرفن سے سفر نہیں کہتے، 4 فرسخ جانا آنا سفر نہیں، اس کو عرف میں سفر نہیں کہتے، لیکن چونکہ شاعر نے خود طے کر دیا لہٰذا ہم اسی کو قبول کریں گے، اگر تعین کر دیا ہے، اور اگر شاعر نے تعین نہیں کیا تو ہم عرف کی طرف جائیں گے۔ حد ترخص میں مقدار کو تعین نہیں کیا ہے تو ہم عرف کی طرف رجوع کریں گے۔ شم کتنی دور تک دکھنا، کتنی دور تک نہ دکھنا، 1 فرسخ ہے، کم ہے، زیادہ ہے، یہ شاعر نے نہیں بیان کیا۔ دیکھیں روایت میں ہے کہ کبھی کبھی جو صاحب حق ہے وہ اتنا زیادہ اس کو کرم کرے گا یا اتنا زیادہ اسے منائے گا کہ وہ مان جائے گا، وَإِلَّا جب تک خود جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے خدا معاف نہیں کرے گا۔ خدا نے اس طرح تو نہیں کیا کہ وہ کسی کو خلق کیا کہ وہ مجبور ہے گناہ کرنے کے لیے، نہیں، یہ تو لیکن وہ گروہ جو گناہ کرتا ہے مخلوق خدا کی ہے، لیکن وہ اپنے اختیار سے گناہ کرتے ہیں، اور اگر باب توبہ کرتے ہیں تو خدا اپنے حق سے انہیں معاف کر سکتا ہے۔ اگر اختیاراً کوئی اگر مجبور میں کوئی کام کرے تو کوئی پھر گناہ نہیں ہے۔ امام نے اصلا بیان کیا اس کو ابو حنیفہ سے کہ اگر اجباری ہو جائے، مجبور کر کے کیا جائے تو گناہ نہیں، گناہ اختیار کے ساتھ ہے۔ مشہور کی نظر میں کہ محل اختلاف تو ضرور ہے، لیکن زمین ہونا یا باغ ہونا یا گھر ہونا معیار نہیں ہے، پیار ہے وہاں رہنا۔ اگر کوئی انسان کسی شہر میں رہتا ہے اور دوسرے شہر میں اس کے پاس زمین ہے، لیکن سال میں
ایک مدت وہاں رہتا ہے، دو مسکن حساب ہوں، وہ کچھ دن وہاں رہتا ہے کچھ دن یہاں رہتا ہے، لوگوں سے پوچھے اور لوگ اس کے بارے کہاں کا رہنے والا ہے، کیا کہے تو کہے کچھ دن یہاں کچھ دن وہاں، تو یہ دو ہے، تو وہاں بھی نماز پوری ہے یہاں بھی نماز پوری ہے، وہاں بھی روزہ رکھے گا یہاں بھی روزہ رکھے گا اگر رمضان ہو۔ لیکن اگر ایک گھر ہے یعنی مسکن ہے سکونت کی جگہ ہے، لیکن تفریح کے لیے وہاں ایک دن یا دو دن کے لیے جاتا ہے، ایک ہفتے 10 دن کے لیے جاتا ہے چلا آتا ہے، تو یہ گھر ہے وہ سفر ہے، چاہے وہاں زمین ہو باغ ہو مالک ہو۔ ایک روایت ہے البتہ کہ جہاں کہ تو وہ کہیں اگر ملکیت ہو تو وہ بھی حکم مسکن میں ہے، لیکن ایک جماعت نے اسے قبول کیا ہے، لیکن صاحب جواہر اور دیگر نے اس روایت کو مشہور کے روایت سے اس کو اعراض کیا علماء نے، کیونکہ اگر ایک انسان کہیں زمین رکھتا ہے ملکیت رکھتا ہے لیکن وہاں رہتا نہیں ہے، تو وجود ملکیت کا ہونا سبب نہیں ہوگا کہ وہاں کا رہنے والے ہیں کہ وہ روزہ رکھے اور نماز تمام کرے۔ ایک عربہ ہے جس میں 41 سے زیادہ حاشیے کہ 30 حاشیے اس بات پر بیان کرتے ہیں کہ کہیں کی زمین رکھنا یا کسی زمین کا مالک ہونا اس بات کی دلیل نہیں بنے کہ وہ مسکن حساب ہو۔ دو طرح سے کہا گیا تھا، اس میں عربہ میں موجود ہے یہ مسئلہ کہ 7 چیزیں زمین پر ہونی چاہیے جس وقت نماز، روایت خاص تو نہیں ہے اس مسئلہ، جماعت نے اس پہ اشکال بھی کیا، بعض کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، مثلا چاہے حج میں نیابت ہو یا امام جماعت ہو، لیکن اس کے پاس مثلا ایک ہاتھ نہیں ہے یا کوئی پیر کا انگوٹھا نہیں ہے، لیکن تو اس کی نماز صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے امامت میں اس کی۔ صاحب عربہ و دیگر کا نیاز کہ اگر اس کی اپنی نماز صحیح ہے اپنے لیے تو باقی لوگ بھی صحیح ہے، لیکن ہاں ایک استثناء ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے بولو اس کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا صحیح ہو، تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ نماز جو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، سوائے رسول اللہ کے، رسول اگر بیٹھ کے بھی پڑھ رہا ہے تو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ کہ اگر اس کی نماز اپنے لیے صحیح ہے تو دوسرے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے۔
یت قرآن میں بہت سی چیزیں جو استثناء ہے کہ واو جمع اور الف کو نہیں لایا ہے، کہیں کہیں واو مفرد کے ساتھ الف کو لایا ہے، یہ قرآن کے استثناءات میں سے ہے۔ لیکن یہ عام قانون جو آپ بیان کریں، کیونکہ پہلے سے ایسے ہی لکھا گیا ہے، لہٰذا اس پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا۔ یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر ایسا ہے کہ جہاں واو مفرد کا ہے، وہاں پہ الف ہے، واو جمع الف نہیں ہے، جو کہ خلاف ہے آج کے لکھنے کے طریقے کے، لیکن چونکہ قرآن میں ایسے ہی لکھا گیا لہٰذا اس کو بدلا نہیں لوگوں نے۔ یطلبون بھی اسی طرح سے ہے۔ یتلو یقیناً جمع کا نہیں، صیغہ نہیں ہے، الف اس میں ہے، قدیم ایسے ہی لکھا گیا، قرآن میں ایسے ہی لہٰذا اس کو تغیر نہیں دیا گیا۔ دیکھیے، خاتون کی آواز جو ہے اگر عام آواز ہو تو وہ حرام نہیں بلند کرنا۔ ان ائمہ کے زمانے میں عورتیں تھیں، نوادب کہلاتی تھی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کو امام محمد باقر نے کچھ پیسہ دیا اپنی شہادت کے وقت، اور وصیت کی کہ مینا میں جب لوگ جمع ہوں کہ ایک نوادب یعنی وہ خواتین جو نوحہ پڑھتی ہیں، نادبہ یعنی خاتون، ان کو پیسے دیں امام کہ امام باقر کے لیے ندبہ کریں۔ 7 ذی الحجہ کو چونکہ شہید ہوئے، لہذا آپ پیسہ رکھ کے گئے تھے کہ مینا میں 10 11 12 کو جب لوگ ہوں تو وہ خواتین ندبہ کریں، اور ندبہ آہستہ پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں، چلا کے پڑھنا ہے۔ اور خواتین اگر ناز اور غمز کی آوازیں نہ ہو، اس کے اندر دوسری چیزوں کو شامل نہ کرے، تو نہ اس کے لیے آواز بلند کرنا منع ہے، نہ مرد کے لیے سننا منع ہے۔ ہاں اگر کسی مرد کے لیے سبب بن رہا ہو پھر جنسی مسئلہ تو اس کے لیے منع ہے، حرام ہے سننا، لیکن اس خاتون کے لیے نہیں۔ لیکن اگر عام صدا ہے تو وہ حرام نہیں ہے بلند کرنا یا اس کو سننا۔ دیکھیے جو چیز جس طرح سے کہی گئی وہ ویسے ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان حرام کے قصد سے گیا ہے یا حرام کر رہا ہے تو نہیں، اگر آداب کو انجام نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر حرام کرنے گیا ہے تو نہیں، اس کا فائدہ ہے کوئی۔ اگر کوئی قصد حرام کے ساتھ گیا ہے تو اس کے سفر جو ہے معصیت کا سفر ہے، اس کی نماز ہی پوری۔ امانت شرعی ہے اور ضروری ہے کہ اس کو صاحب تک، اس کے مالک تک پہنچایا تھا، حتی نماز اول وقت سے کو چھوڑ کر پہلے اس تک پہنچے، مقدم ہے۔
لیکن اسے نماز پڑھ کے جا کے دیا تب بھی اس کی نماز باطل نہیں ہو، قول مشہور یہی۔ دیکھیے اجماع اگر صحیح سے دیکھا جائے، اگر ایک بھی مخالف ہو تو پھر اس کو اجماع نہیں کہا جاتا، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کیونکہ معصیت تک پہنچنے کا یا عمل تک پہنچنے کا راستہ جو ہے اجماعی ہے، تو 1000 میں سے 999 ایک بات کو کہہ رہے ہیں اور ایک مخالف، تو معیار جو اجماع کا ہے وہ اس میں ہے ولو کیونکہ ایک مخالف ہے، لہذا اجماع کو ہم بنا عقلا کے بنا پر قبول کرتے ہیں، یعنی عاقل اس چیز کو اجماع کہتے ہیں، اتنے لوگوں کے اکٹھا ہو جانے کو اجماع مانتے ہیں۔ لہذا ایک 4-5 لوگ مخالف ہوں لیکن اکثریت اس کی ہو، ہاں اجماع دقی نہیں ہے لیکن اجماع ہے، عموم اس کو اجماع کہتے ہیں، اور اس جو معیار ہے کہ اجماع کا وہ یہاں پہ موجود ہے، شہرت عظیمہ میں بھی وہ بھی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الله يوفقك. السلام الشيخ سعيد على